الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. قرآن حکیم نے جس بات کو اور جس حکم کو سب سے زیادہ بار دہرایا ہے اور جس حکم کو بے شمار مختلف انداز میں دہرایا ہے، جس حکم کو براہ راست بھی ارشاد فرمایا ہے امر کے صیغے میں بھی، اور جس کو بالواسطہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وہ حکم ذکر الہی کا ہے. جس قدر عبادات ارشاد ہوئی ہیں ان کی تعداد متعین ہے، ان کے ارکان متعین ہیں، اوقات متعین ہیں، لیکن ذکر کا جب حکم دیا تو ایک ہی قید اس میں لگائی ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یعنی اللہ کا ذکر سب سے زیادہ بار کرو. کثرت تو جب ہی ہوگی کہ زندگی میں ہم جتنے کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے زیادہ بار اللہ کا ذکر کیا جائے. کثیر تو تب ہوگا. ہر عبادت میں عبادت کا سبب، عبادت میں خلوص اور گہرائی کا سبب، اور پھر عبادت کا حاصل اور اس کا پھل بھی ذکر الہی کو قرار دے. اقیموا الصلاۃ لذکری، عبادت اور صلاۃ کو قائم کرو میری یاد اور میرے ذکر کے لیے کہ اس پر میرے ذکر کا پھل لگتا ہے، حاصل قرار دیا اسے. حج میں ذکر کا حکم دیا اور کثرت سے. فاذکروا اللہ کذکرکم آبائکم او اشد ذکرا، جس طرح حج میں اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے اس کی جگہ اللہ کا ذکر کرو، اور اس سے بہت زیادہ بڑھا کر کرو، بہت زیادہ بار کرو، حتیٰ کہ میدان جہاد میں داد شجاعت دینا ایک ایسا عمل ہے جس میں صلاۃ میں بھی تخفیف کر دی گئی ہے. صرف فرائض ادا کیے جائیں، 4 کی جگہ 2 رکعت ادا کی جائیں. میدان جہاد میں ایک امام کے پیچھے آدھی فوج آ کر 2 رکعت پڑھ لے اور 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہو کے چلی جائے، اور باقی کی 2 رکعت دوسرے آدھی آ کر پڑھ لیں، تو سب کا اس وقت کی نماز سب کی ادا ہو جائے گی آدھی آدھی پڑھ کر. لیکن عین میدان کارزار میں گردنیں کٹ رہی ہوں، خون کے فوارے ابل رہے ہوں، تلوار چل رہی ہو، آسمان سے آگ برس رہی ہو، جدید آلات استعمال ہو، پھر بھی فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، مقابلہ آ جائے کسی لشکر سے تو جم کر لڑو. اس لیے کہ مسلمان دنیا کے لیے یا دنیا کے لالچ کے لیے یا شہرت کے لیے یا مال و زر کے لیے نہیں لڑتا، اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، اور اللہ ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے.
تو اس کا لڑنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ چاہے گا اسے فتح دے دے گا، نہیں تو شہادت اس کی منزل ہے۔ اور اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا کتنی عجیب بات ہے کہ بندہ قتل ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، بظاہر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن قرآن حکیم منع فرماتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی مت کرو، یہ سوچو ہی مت، سوچنا بھی حرام ہے کہ یہ مر چکا ہے۔ ہاں اس کی حیات تمہارے احاطے علم سے، تمہارا عقل محدود ہے، علم محدود ہے، تم صرف اس ظاہری دنیاوی حیات کو حیات سمجھے ہوئے ہو، حالانکہ اس کی حیات جو ہے اس سے زیادہ مضبوط اور تمہارے علم کی حدود سے بالا تر ہے۔ احیاء عند ربہم یرزقون، احیاء ولکن لا تشعرون، تم سمجھتے نہیں ہو، تم سمجھ سکتے نہیں۔ اب اس مشکل لمحے میں جب اس منزل پہ رواں ہے کہ اللہ کریم کے نزدیک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہید کے خون کا ایک قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے دنیا و ما فیہا سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اس منزل پہ کھڑے ہوئے بندے کو بھی فرماتے ہیں فَاثْبُتُوا، جم کر لڑو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں، استثناء نہیں، بلکہ اس کی کثرت کا حکم نہیں موجود ہے۔ ذکر کیسے کیا جائے؟ عجیب بات ہے، جس کام کو کرنے کا حکم اتنی شدت سے دیا جا رہا ہے اسے ہم کبھی غیر ضروری، غیر اہم اور اس سے بڑھ کر بعض اوقات بدعت کہہ دیتے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ بدعت شرعی اعتبار سے کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ لغت میں ہر نئے کام کو بدعت کہا ہے۔ بدعت ہوتا ہے کسی کام کو شروع کرنا، ہر نیا کام جو شروع کریں، کوئی نیا کام شروع کریں تو لغت میں اسے بدعت کہا جائے گا، لیکن یہاں مراد بدعت شرعی ہے کہ شریعت کس کام کو بدعت کہتی ہے۔ بدعت شرعی یہ ہے کہ ایک بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا آپ کی سنت نے، آپ کے آثار نے ثواب قرار نہیں دیا، ہم اپنی طرف سے اسے کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہے اور اس کے نہ کرنے والا گناہگار ہے، تو یہ دین میں ایک نئی بات کا اضافہ ہوگا اور یہ اضافہ بدعت کہلائے گا۔ وگرنہ کوئی کام جو ممنوع نہیں ہے اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، لیکن وہ منع بھی نہیں ہے، آپ وہ کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کام کے کرنے کی ضرورت ہے اور شرعی حدود کے اندر کرتے ہیں اور اسے دین کا جز نہیں سمجھتے، ایک ضرورت ہے، ایک طریقہ، اس طریقے سے کام ہو رہا تو وہ بدعت نہیں ہوگا۔ ذکر الہی کا حکم جب قرآن نے دیا تو اس میں دو عجیب باتیں، ایک تو اس کی تعداد نہیں رکھی، سب سے زیادہ ہر وقت کرو، کثرت سے کرو، دوسرا کوئی طریقہ متعین نہیں فرمایا دوسری عبادات کی طرح، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کوئی کھڑے ہو کر اللہ کرتا ہے، کوئی بیٹھا کر رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا پلنگ پہ لیٹا ہوا رب رب کر رہا ہے، کرتا رہے، یعنی کسی طریقے سے بھی کوئی کرتا ہے۔ اس میں بات صرف ایک رہ جاتی ہے کہ ذکر کرنے کا کوئی طریقہ شرعی حدود سے متجاوز نہ ہو، یعنی ذکر کے بہانے پر یا ذکر کے نام پر آپ شرعی حدود کو نہیں توڑ سکتے، اس کے اندر کسی طریقے سے کرتے ہیں۔ ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ جس طریقے سے ہم ذکر کرتے ہیں یہی عین طریقہ ہے اور اگر کوئی اس طرح نہ کرے تو وہ گناہگار ہے، تو پھر یہ طریقہ بدعت ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہ عرض کریں کہ بے شمار طریقے ذکر کے
متقدمین کے عہد سے مروج ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے مشائخ کا مجرب یہ ہے، اور ہمیں اس طریقے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی دوسرے طریقے سے کرنا چاہتا ہے، ماشاء اللہ وہ اس کا کام ہے، تو اس میں کوئی بدعت نہیں۔ بلکہ ہم نے تو اکثر یہ بھی عرض کیا ہے اعتراض کرنے والے دوستوں کو کہ آپ اس سے بہتر، اس سے زیادہ مفید، ذو اثر سلیقہ ہمیں بتا دیجیے، ہم وہ اختیار کر لیں گے۔ اس کا ہمارا تجربہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلیں، کتنے لوگ قلبوں سے اٹھ کر مساجد میں آئے، کتنے لوگ برائیاں چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگ گئے، کتنے لوگوں نے ہیروئن جیسے، شراب جیسے نشے چھوڑ دیے، کتنے لوگوں کو عیاشی کے اڈوں سے خدا واپس لایا۔ کافروں کو، میرا یہ تجربہ ہے، میں جاپان میں ایک جاپانی کو کچھ مسائل تھے، میں نے کہا یار اس طرح سے ذکر کرو تمہارے یہ جو ہیں جسمانی عوارضات یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بڑا مجھے خوف محسوس ہوا کہ اللہ کی مخلوق ایسی ہے، اسے اللہ کا نام اس کی زبان سے نکالنا اس کے لیے ممکن نہیں ہو رہا، نہیں وہ کبھی کسی وقت کہیں سنا ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، نسلوں صدیوں میں نہیں سنا، تو اسے بڑی دیر مجھے لفظ اللہ سکھانا پڑا۔ ایسے بندے نے بھی جب ذکر کیا تو بفضل اللہ ابھی تک اس کا رابطہ، ابھی تک ذکر کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جسمانی صحت کے لیے شروع کرتے ہیں، کافر کو انہیں روحانی صحت نصیب ہو جاتی ہے، ایمان نصیب ہو جاتا ہے، کافر مسلمان ہو جاتے ہیں، بدکار نیک ہو جاتے ہیں، عملی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہی مقصود ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو سانس کو ذکر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ ذکر سانس سے نہیں کیا جاتا، ذکر تو قلب ہی سے کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ سانس کی آمد و شد کے ساتھ، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کے نام کو سمو دیا جائے۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شرف صحابیت حاصل تھا، اور یہ یاد رکھیں شرف صحابیت نماز روزے سے، جہاد سے، عبادات سے نصیب نہیں ہوا۔ ایسے لوگ صحابی موجود ہیں جو ایمان لائے، میدان کارزار میں اور شہید ہو گئے، ایک نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ صحابی۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی عبادت میں گزار دی، لیکن بارگاہ نبوی میں حضوری نصیب نہ ہوئی حیات دنیاوی میں، تو صحابی نہیں بن سکے۔ صحابی صحبت نبوی سے بنتا تھا، جسے حیات دنیاوی میں ایسی جہان میں جسمانی طور پر نبی علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو گئی، آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی یا اس کی نگاہ وجود اقدس پر پڑی، تو اس نے اسے صحابی بنا دیا۔ تو صحابی میں کیا انقلاب کیا پیدا ہو جاتا تھا۔ قرآن حکیم جب اس موضوع پہ ارشاد فرماتا ہے، صرف ایک بات فرماتا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہا خانے دل تک ہر ذرے بدن ان کا اللہ کا ذاکر ہو گیا۔ یعنی یہ نگاہ مصطفی کا کمال تھا کہ ایک نگاہ کے تو فیض، پھر آگے ان کے مدارج ہیں جس کو جو جو نصیب ہوتا چلا گیا۔ یہ کمال صحابہ میں بھی اسی درجے میں رہا کہ صحابی کی صحبت جسے نصیب ہوئی وہ تابع ہو گیا، وہ ذکر کی برکات اس میں منتقل ہو گئی، اس کا قلب، اس کا لطائف، اس کے لطائف، اس کا گوشت، بدن، جسم، ہڈیاں ذاکر ہو گئی۔ تابعین میں بھی یہ کمال رہا کہ ان کے پاس جو بیٹھا، جو ملا، جسے ملاقات نصیب ہوئی، وہ تبع تابع کا رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس سے جڑے ہوئے ہیں صحابہ کا، پھر تابعین کا، تبع تابعین سے آگے پھر محض ملاقات سے قلوب روشن نہ ہوئے، یوں یوں بتدریج آپ کی صحبت میں صحابی بنا، لیکن صحابی کی صحبت میں پھر صحابی نہ بن سکا، پھر تابعی بنا، کمی آتی ہے۔ تابعین کی صحبت میں تابعی نہ بنا، تبع تابعی بنا، تبع تابعین کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے باقاعدہ بزرگوں کے پاس بیٹھ کر اپنے قلب پہ متوجہ ہو کر برکات اخذ کرنے کے لیے محنت اور مجاہدہ کیا، اور انہوں نے اپنے قلوب سے ان کے قلوب میں وہ برکات انڈیلی، اور یوں اگلے لوگ جو ہیں انہیں جا کر یہ ذکر نصیب ہو۔ اب ہم تو 15ویں صدی میں سفر کر رہے ہیں، 1500 سال کا فاصلہ بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، بہت بڑا۔ ایک صدی میں 3 نسلیں گزر جاتی ہیں، اور 75-80 نسلوں کا فاصلہ، صدیوں کا فاصلہ، بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ لیکن ذکر الہی میں آج بھی یہ برکات ہیں کہ پھر محبت نبوی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر عشق مصطفی کی چنگاری نصیب ہو جاتی ہے، پھر بندے کا دل چاہتا ہے اطاعت الہی کرنے کے لیے، عملی زندگی اس کی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی معیار ہے۔ تو اس کے علاوہ جیسے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ کا ذکر کر فی نفسک، اپنے قلب میں، اپنے دل میں، اپنے اندر، اپنے باطن میں، تضرعاً، گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، وخیفہ، اور نہایت تیرا اور تیرے رب کا رابطہ ہو، کسی تیسرے کو درمیان میں نہ لا، دون الجہر، بغیر شور شرابہ کیے، اور بالغدو والآصال، جسے انگریزی میں راؤنڈ دا کلاک کہتے ہیں، ہر وقت، صبح و شام سے یہ نہیں مراد کہ ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام، صبح و شام سے مراد ہے رات دن، راؤنڈ دا کلاک، ہر وقت۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور کبھی کوئی لمحہ غفلت کا نہ آئے، کیونکہ غفلت تو ایک چھوٹا سا لمحہ بھی جب ہم غافل ہو جائیں تو وہ بھی غفلت کہلائے گا۔ آنکھ سو جاتی ہے، زبان خاموش ہو جاتی ہے، اعضاء و جوارے بےحس ہو جاتے ہیں، لیکن دل کی دھڑکن جاری رہتی ہے۔ جب تک پیدا ہونے سے لے کر کسی کی موت کا لمحہ نہیں آ جاتا تب تک دل دھڑکنے سے باز نہیں آتا۔ اگر اس دھڑکن میں ذکر الہی سمو دیا جائے تو یہ ہر حال میں چلتا چلا جاتا ہے، غفلت نہیں آتی۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اس کا صرف ہم نے کئی دوستوں سے عرض کیا کہ یار اس آیت کے مصداق کوئی اور طریقہ ذکر کا بتا دو جو اس آیت کا مفہوم پورا کرتا ہوں۔ تو ذکر الہی کی برکات آج بھی دیکھنے میں جو سامنے ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے دوستوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم لوگ نیک ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم سے برائی ہو نہیں سکتی۔ ہمارے پاس بے شمار لوگ نیک ہیں اس لیے کہ وہ برائی کر نہیں سکتے، اور جو کر سکتے ہیں وہ کسی نیکی کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو رشوت نہیں لے سکتا وہ نیک ہے، جو کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا وہ نیک ہے، وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے۔ اسی لیے نیک لوگوں کا معاشرے میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نااہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ اب ایک شناخت بن گئی ہے کہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ نکما بندہ ہوگا۔
یہ ذکر الہی کی برکات ہے کہ یہ ان لوگوں کو دین میں لے آیا ہے جو فیلڈ میں کام کرنے کے اہل ہیں، جو برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے ہیں، جن میں کچھ کرنے کی اہلیت ہے اور جن کا اثر عملی زندگی پہ مرتب ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ کام ہمیشہ وہی لوگ کریں گے جو کچھ کر سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ برائی چھوڑ دیں اور نیکی کی طرف آ جائیں تو پھر وہ نیکی کو نافذ کر لیتے ہیں۔ اور جو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ ایک اندھا اگر کہے میں نے کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھا تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ روشن آنکھوں والا بری نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دے تو پھر یہ کمال ہے، اگرچہ وہ اندھاپن بھی مفید ہے، اس لحاظ سے کم از کم بندے کو گناہ سے تو بچا گیا۔ میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ غربت سے مت ڈرو، غربت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ غریب کتنی خواہشیں رکھتا ہے، کتنے گناہ کرنے کی، اس کی غریبی اسے کرنے نہیں دیتی۔ یہ بھی ایک بڑا انعام ہے کہ اس کے طفیل ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، مقدمہ بھگتنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وکیل کی فیس نہیں ہے ورنہ فلانے کا سر پھاڑ دیتے، تو چلو سر پھاڑنے سے بچ تو گئے نا، غریبی نے بچا دی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اندھا ہونا بھی، بری نظر سے دیکھنے سے اندھا ہونا بہتر ہے، لیکن اگر نظر بھی ہو اور بری نظر سے دیکھنے سے اجتناب نصیب ہو جائے تو اس کی تو مثال نہیں کوئی دی جا سکتی، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اور یہ جس اسلامی انقلاب کو ہم ترستے ہیں اور جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ بپا کریں گے جن میں کرنے کی استعداد و اہلیت ہے، لیکن وہ نیکی کی بجائے یا غلط راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اس طرف سے بے خبر ہیں اور زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ جب انہیں احساس ہوگا اور وہ میدان میں اتریں گے تو وہ عملی زندگی میں، وہ ممالک کی تقدیر میں تبدیلی لائیں گے، اور یہ بغیر ذکر الہی کے ممکن نہیں۔ یہی ایک ڈوری ہے جو قلوب انسانی کو کھینچ کے لے آتی ہے، جو انسان کا یہ عجیب بات ہے۔ اب دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی صحبت عالی سے جو ذکر صحابہ کو نصیب ہوا تو ان کے کوئی قد کاٹ تو بدل نہیں گئے، رنگ چہرے حلیے تبدیل نہیں ہو گئے، لیکن بندے وہ نہیں رہے۔ قد کاٹ وہی ہے، رنگ وہی ہے، زبان وہی ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن بندہ کوئی اور ہے۔ ایک بندہ جو پہلے دوسرے کو قتل کر کے فخر کیا کرتا تھا، اب کسی کی جان بچا کر فخر کرتا ہے، وہ بندہ تو نہ رہا۔ ایک بندہ جو لوٹ کر کھانا اپنے لیے باعث عزت سمجھتا تھا، اب وہ مزدوری کر کے لاتا ہے اور تلاش کرتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہو تو یہ اسے دے دوں، میری رات فاقے میں بھی بسر ہو جائے گی۔ تو یہ وہ بندہ تو نہیں ہے، بندہ ہی اور ہو گیا۔ وجود وہی ہے، رنگ وہی ہے، لیکن اس کے اندر انتہائی گہرائی میں، دل میں جہاں سے خواہشیں ابھرتی ہیں، فکر ابھرتی ہے، سوچنے کی صلاحیت جہاں سے پیدا ہوتی ہے، وہ جگہ، وہ والیوم، اس کا وہ چینل تبدیل ہو گیا۔ اب اس کی خوشی بالکل مختلف چیز میں ہے، بالکل دوسری بات میں ہے، اور یہ نعمت صرف ذکر الہی سے نصیب ہے۔ وہ برکات اور وہ کیفیات جو ان اللہ کے خوش نصیب بندوں کو نصیب تھیں، ان کو پانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی گرد پا کا ایک ذرہ بھی پا لینا کائنات کے سارے خزانوں سے افضل ترین ہے۔ ان ارادوں کو، اپنے ارادوں کو ان ارادوں کے تابع کر لینا، اپنی روش کو اس روش کے تابع کر لینا، اپنی فکر کو ان کی فکری زندگی سے ہم آہنگ کر لینا ہی ہماری کامیابی ہے اور سب سے بڑا درجہ ہے۔ کسی کو مشاہدہ ہوتا ہے، کشف نصیب ہوتا ہے، انوارات نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، لیکن کچھ بھی نظر نہ آئے، عملی زندگی میں، سوچ میں، فکر میں خلوص اور عمل میں صلاحیت اور نیکی آ جائے، مقصود یہ ہے کہ زندگی اور زندگی کے بعد کی زندگی کی تعمیر اس پر ہوگی۔
آخرت کی تعمیر کشف اور مشاہدے پر نہیں ہے، عمل پر ہے، بلکہ کشف نے بڑی حد تک اپنے حاملین کشف کو نقصان پہنچایا۔ یہ عجیب بات میں آخری بات کے طور پر عرض کر دوں، بہت سے بڑے بڑے کاملین کے حالات پڑھے دیکھے سنے، ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کے منازل عند اللہ بہت بلند۔ ایک عجیب بات دیکھی کہ ایک درجے پر جا کر انہوں نے آبادیاں چھوڑ دیں، یا آبادی میں رہے تو گوشہ نشین ہو گئے، عملی زندگی سے الگ ہو گئے، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، یا شہر ہی چھوڑ دے، ویرانوں میں چلے گئے۔ ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دوں، جس کامل ترین ولی اللہ نے بھی زندگی کے جس لمحے میں عملی زندگی سے علادگی اختیار کی، اس کی ترقی وہاں رک گئی، اس کے بعد اسے ترقی نصیب نہیں ہوئی، خواہ وہ کتنے بھی اعلیٰ منازل پر تھا۔ جہاں سے اس نے عملی زندگی سے علادگی اختیار کی، مشاہدات تیز ہو گئے، کشف تیز ہو گئے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن ترقی جو قرب الہی کی تھی وہ وہاں رک گئی اور وہیں اس کا وصال ہو گیا۔ اور جن لوگوں کو یہ نکتہ سمجھ آیا، انہوں نے حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 90 برس کی عمر میں اجمیر گئے تھے۔ بھلا 90 برس کام کرنے کی عمر ہوتی ہے؟ 30 برس کام کیا وہاں، 120 برس عمر عزیز پا کر وصال ہوا۔ ان کا فرماتے تھے کہ یہ جو لطائف ہم کرتے ہیں نا بنیاد ذکر کی، مرض الموت میں 4 دن مجھ سے یہ چھوٹ گئے تھے۔ مرض الموتری بیماری میں جس میں وصال ہوا تو 4 دن مجھے یہ نہیں ہو سکا مجھ سے کہ میں لطائف کرتا، ورنہ جب سے میں نے سیکھے میں نے چھوڑے نہیں۔ منازل کی بلندی دیکھیں اور مجاہدہ اور بنیاد پر محنت دیکھیں۔ اجمیر میں گئے تو اکیلے مسلمان تھے جنہوں نے اجمیر کی ریاست میں قدم رکھا، اور وصال کے وقت 1,20,000 اجمیر کے لوگ جنازے میں شامل تھے، جنہیں ان کے طفیل نور ایمان نصیب ہوئی۔ 120 برس میں آخری 4 دن کام چھوٹ گیا۔ یہ جنہیں وہ نقطہ سمجھ آیا، ان بزرگوں نے اس کو اس طرح سے اس پر عمل کیا۔ تو یہ باتیں نادانی اور ناواقفیت کی ہیں، بدعت کہنا یا اعتراض کرنا یا اس سے بھاگنا، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو دوست کم از کم تجربہ کر کے اللہ کا، آخر اللہ کا نام ہی تو لینا ہے، تجربہ کر کے خود دیکھ لے کہ اللہ کا نام لینے سے مثبت تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ اللہ کریم ہمیں یقین کامل اور اعتماد نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اعتماد جو ہوتا ہے وہ بنیاد ہوتا ہے۔ جب تک بندہ خود اس پہ مطمئن نہ ہو، وہ نہ کر سکتا ہے نہ آگے اسے پہنچا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو جسے آپ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ساری اس کی نفع نقصان جمع تفریق سارا ڈسکس کر کے پہلے اپنے آپ کو اس پہ متفق کیجیے، پھر اللہ کرتا ہے کہ اس کام کو کرنے کی استعداد نصیب ہو جاتی ہے۔ اور بندے نے صرف فیصلہ کرنا ہوتا، ایک لمحہ ہوتا ہے بندے کی تبدیلی کا، یہدی الیہ من ینیب، انابت ہوتی ہے نہا خانہ دل میں جو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، یا ہو رہا ہے گزارا اور بھی بے شمار لوگ کر رہے ہیں، ہمارا بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو لمحہ فیصلے کا ہے، اس لمحے کو ہم پالیں اور نہا خانہ دل میں یہ طے ہو جائے کہ میرا راستہ یہ ہے، پھر بفضل اللہ اسے کوئی نہیں، پھر اسے شیطان بھی نہیں روک سکتا۔ یہ جو شیطان الجھاتا ہے نا،
یہ بھی اس وقت تک کھل جاتا ہے جب تک اس فیصلے میں کمزوری ہوتی ہے. جب وہ طے ہو جاتا ہے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان. جس بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر، جس نے طے کر لیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کریم نے اسے اس وقت بتا دیا تھا جب اس نے مہلت مانگی کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا، یہ فرمایا جا زور لگا کر دیکھ لے، لیکن یاد رکھ ان عبادی، جو جس نے طے کر لیا کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، لیس لک علیہم من سلطان، اس پر تیرا بس نہیں چلے گا. اور تاریخ کا حصہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے حضور فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے آ رہا ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دے. تاریخ کا حصہ ہے کہ مسلمانوں نے شیطان کو کفرستانوں سے بھی نکال دیا تھا، اور کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں بھی شیطانی کاموں کی جگہ اذان کی آوازیں گونجی تھی. کیسر اور کسریٰ کے محلوں سے شیطان کو بے دخل کرنا اور وہاں عظمت الہی کا اعلان کرنا کتنی عجیب بات ہے. اور وہاں سے بھاگتے بھاگتے آج ہم کتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے اندر بیٹھی ہوئی شیطان سے ڈر رہے ہیں. یار شیطان یہ کرتا ہے، شیطان. بھائی شیطان سے کسی بھلائی کی امید نہ رکھو، خود کو مضبوط کرو کہ شیطان کو یہ فکر ہو کہ یہ شخص کہاں جا رہا ہے، یار وہاں بھی میرے خلاف کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، میرے بندے چھین لے گا، میرا کام بگاڑ دے گا، یہ کہاں جا. شیطان کو شکایت ہو، شیطان کو فکر ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، یار میرا کام بگاڑے گا. اللہ کریم آپ سب کو یہ جرأت رندانہ نصیب کرے، اور اللہ کریم اپنے بندوں کی اصلاح اور بہتری کا سبب بنائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، توفیق عطا کرے کہ زندگی موت ما بعد الموت ہر لمحہ اس کا نام دل میں، زبان پر، سانس میں، آس میں جاری رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ ساتھی اگر نئے ہیں تو توجہ فرمائیے، ابھی ہم ذکر کرنے لگے ہیں. ذکر صرف اسم ذات کا ہوتا ہے، یہ اللہ کا، اور پاس انفاس سے ہوتا ہے. پاس انفاس ہوتا ہے کہ اپنے ہر سانس، آنے جانے والے سانس کی نگرانی کی جائے. اور یہ ذکر قلبی ہوتا ہے کہ دل کو اللہ کے نام سے آشنا کیا جائے. تو سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سانس اندر لیں، عمدن لیں، ڈیلیبریٹلی لیں، اور اس میں خیال توجہ یہ رکھیں کہ لفظ اللہ دل کی گہرائی میں اترتا جا رہا ہے. اللہ دل کی گہرائی میں گیا. جب سانس خارج کرتے چھوڑتے ہیں تو خیال فرمائیں کہ ہو خارج ہوا اور ہو کی چوٹ لگی اللہ قلب پر. یہ مختصر طریقہ ہے لطیفہ قلب کا. پھر ساتھی آپ کو بعد میں مجالس میں آپ باقی لطائف بھی سیکھ لیں، مزید طریقہ سیکھ لیجئے. باقی لوگوں کے جن کے آگے اسباق ہیں وہ دوسرے لطائف پہ چلتے رہیں، نئے ساتھی قلب پہ ذکر کرتے رہیں. اس کے بعد جب کہا جائے کہ مراقبات کریں تو سکون سے بیٹھ جائیے. پہلے عمدن سانس لے رہے تھے، پھر طبی طور پر سانس کو چلنے دیجیے، اور خیال کیجئے کہ آج خود دل سے اللہ ہو ہر سانس کے ساتھ اٹھ رہا. اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی، اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی. چلو نعت ایک آج لکھیں نئی سی، محمد کی عظمت کا جھنڈا اٹھ